بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. I'm sorry. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اور آپ لوگوں کی دعا سے اور میں جو آپ کے لیے دعا گو ہوں، اس کے صدقے میں ہم ایک مرتبہ پھر زندگی میں آمنے سامنے اللہ کے قرآن کی سماعت کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، قرآن کریم کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، قرآن کریم اترا، معجزہ تھا۔ مشرکین مکہ کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا، لہٰذا وہ کوئی نہ کوئی تماشا کرتے رہتے تھے۔ مدینہ پاک سے اس زمانے میں ایک مشہور شاعر، صاحب علم، صاحب بصیرت
صاحب ادراک آدمی جس کا نام طفیل بن عمر دوسی تھا، وہ مکے آیا عمرہ کرنے کے لیے۔ عمرہ تو بات اور وہ کرتے تھے، جیسے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن کیسے کرتے تھے وہ بھی قرآن کریم نے ہمیں بیان کر دیا، چونکہ وہ میرا مضمون نہیں۔ تو ابو جہل مل گیا ان کو، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو ہمارا مہمان ہے، اچھے کام کے لیے آیا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو یہاں سے اچھی یادیں لے کر واپس جائے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے عزیز و اقربا میں سے ایک نوجوان نے کچھ ایسا جادو کر دیا ہے کہ گھر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، خاندان خاندان سے جدا ہو گیا، ہمارے جو بت ہیں پرستش جن کی کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے منہ میں ایک جادو ہے، وہ جب بولتا ہے دوسرے معنوں میں یہ پڑھتا ہے تو جو سننے والا کان ہے وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ روئی رکھ لو میری طرف سے اور یہ کانوں میں ڈال لینا، روئی رکھ لو کانوں میں ڈال لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیرے کان میں اس کی آواز نہیں پڑے گی۔ تو بڑا پریشان ہوا، روئی تو خیر اس نے لے لی، ظاہر ہے کہ مہمان تھا اور وہ رئیس مکہ تھا، سردار تھا، تو اس نے کوئی ایک آدھ دن کے بعد قدرتی وہ جب وہ طواف کرنے کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن اللہ کا ہو، زبان مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو آواز کا خدائی جادو تھا، یہ تو عام دنیا دار جادو کہتے تھے نا، وہ جو خدائی آواز تھی جب وہ طفیل کے کانوں میں پڑی اس کو اپنا علم بھول گیا۔ وہ شاعر تھا، عالم تھا، ادیب تھا، محقق تھا اور صاحب رائے انسان تھا۔ اس نے کہا کہ یار بڑا بے وقوف ہوں میں کہ میں نے بلا وجہ روئی لے لی۔ وہ سرکار دو عالم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، سرکار گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ چلا گیا، سرکار نے اندر بلا لیا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ وہ کلام جو تم پڑھ رہے تھے ایک مرتبہ پھر مجھے سناؤ۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے طفیل بن عمر دوسی کو قرآن کریم سنایا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے وہ جو براہ راست اللہ کے کلام کو اس زبان سے سنتے تھے جس زبان پہ اللہ نے خود بولنا شروع کیا تھا قرآن کی صورت میں۔ مسلمان ہو گیا۔ اب ابو جہل کو تکلیف ہوئی، اس نے میٹنگ بلائی اپنے شتوں گڑوں کی، نوجوانوں کی۔ ظاہر ہے کہ ایک معاشرہ ہے، مدتوں سے وہ کئی خدا مان رہا ہے، ایک نیا آدمی آئے گا تو ایڈجسٹ ہونے میں وقت تو لگے گا اس کو۔ وہ مجھے ایک بڑا واقعہ یاد آتا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہندو تھے، مسلمان ہو گئے، لگ بھگ 70 سال کی عمر ہوگی ان کی۔ یہ مجھے ایک امام صاحب نے واقعہ سنایا تھا اپنے زمانے کا، کہ وہ مسلمان ہو گئے، 70 سال اس کی عمر تھی، تو وہ جب بوڑھا آدمی تھا تو جب وہ اٹھنے لگتا نا تو کہتے یا اللہ یا اللہ، اور جب وہ بالکل قریب جاتا تو رام 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 شروع کر دیتا۔ ایک دن امام صاحب پریشان ہو گئے، ان کا بابا جی ایک بات تو بتاؤ، مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہو، اللہ کا نام بھی لیتے ہو، یہ جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہو تو بھی یا اللہ ہی کہتے ہو، اور جب کھڑے ہونے لگتے ہو تو رام رام شروع کر دیتے ہو، یہ چکر کیا ہے؟
اس نے چکر کوئی نہیں ہے مولوی صاحب، چکر کوئی نہیں ہے، 69 سال میرے اوپر رام کا قبضہ رہا ہے، 69 سال، پچھلے سال مسلمان ہوا ہوں، تو اللہ کا قبضہ تو 1 سال ہوا ہے، پہلے تو 69 سال رام کا قبضہ تھا نا، اس کا قبضہ جاتا جائے گا، اس کا آتا آئے گا۔ تو وہ بیچارے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کس طرح چھوڑیں، تو اس نے پھر میٹنگ بلائی، نوجوان بھی بڑے مطلب ہے کہ بڑے وہ تھے کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم مار دیں گے تو قتل کر دیں گے، ہاں یہ مشورے کرتے تھے وہ لوگ، اڑا کے رکھ دیں گے، لیکن قریب نہیں جاتا تھا کوئی۔ خود ایک مرتبہ اس نے بھی کوشش کی تھی ابو جہل نے، تو اس کو جب کندھے پہ 2 شیر نظر آئے تو وہ بیچارہ ویسے دم دبا کے بھاگ گیا تھا۔ حفاظت تو اللہ کرتا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ بہرحال تو اس نے میٹنگ بلائی اور اس نے کہا کہ جب یہ بندہ قرآن پڑھے نا تم نے سننا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر ہم کیا کریں؟ ایک نے کہا جی ایسا کرتے ہیں کہ تالیاں بجائیں گے، زور زور سے تالیاں بجائیں گے۔ تو ایک نے کہا ہم کیا کریں گے؟ چیخیں گے، شور مچائیں گے۔ اور ایک نے کہا جی ہم ڈھول بجائیں گے، ڈھول۔ تو ایک نے کہا جی کہ میں اونچی اونچی باتیں شروع کر دوں گا، شعر و شاعری، اور شعر جو وہ جنگوں میں پڑھے جاتے ہیں رضیہ اشعار، وہ پڑھنا شروع کر دوں گا۔ نتیجہ کیا ہے کہ قرآن نہیں سننا ہم نے۔ اگر قرآن کسی کے کان میں پڑ گیا تو سمجھو وہ کام سے گیا۔ قرآن کے پتہ نہیں کیوں دشمن تھے وہ لوگ۔ یہ آیتیں میں سناتا ہوں آپ کو، یہی ہے، یہ مضمون یہی ہے۔ ابن مقنع یہ دور عباسی کا ایک ادیب عالم تھا، بہت زبردست عالم تھا، ادیب بھی بڑا بیاناز تھا، تو ملحد تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا۔ تو جب خدا کو نہیں مانتا تھا تو رسول اللہ کو کہاں مانتا ہوگا؟ تو قرآن کو اللہ کی کتاب کیسے مانتا؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی مقابلے میں صورت لکھ سکتا ہوں، تو اس نے ایک صورت بنائی۔ اب میں نے آپ کو سنا تھا، دل برا ہوتا ہے، عجیب قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک صورت بنائی لیکن بنا کے شائع نہیں کی، بتایا نہیں کسی کو، گھر رکھ دی۔ اور رکھ کے وہ جا رہا تھا راستے میں، تو راستے میں ایک مدرسہ پڑا، وہاں ایک بچہ قرآن حفظ کر رہا تھا، جسے وہ حافظ صاحب لگے ہوتے ہیں، حافظ صاحب منزل پڑھ رہا تھا، اور اس کے منہ میں سے کلام یہ تھا کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ اس نے جب یہ سنا نا کلام یہ، تو کھڑا ہو گیا، پھر غور کیا، وہ بار بار چونکہ ریپیٹ کر رہا تھا، حافظ یاد کر رہا تھا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي۔ واپس آیا، آ کے وہ قاعد اٹھایا، اس کو پھاڑ دیا۔ اس نے کہا میں پرلے درجے کا بے وقوف ہوں، یہ جو کلام میں سن کے آ رہا ہوں، میں تو تصور میں بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو قرآن کو روکنے کے لیے ابو جہل نے جو میٹنگ بلائی، اس میں معاملہ کیا طے کیا؟ شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، ڈھول بجاؤ، ڈھول بجے گا، تالی پٹے گی، ہے نا؟ یہ وہی سلسلہ آ رہا ہے، اوپر سے لمبا چوڑا سلسلہ ہی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ۔ ان لوگوں نے کہا جو کافر تھے، یہ کفر کرتے تھے، جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہیں سننا، نہ۔ اگر آپ نے قرآن سن لیا تو پھر تم کام سے گئے، قرآن کی آواز کان میں نہیں جانی چاہیے۔ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تم شور مچا دیا کرو، غل مچا دیا کرو جب وہ پڑھا کرے، اور تم اس پہ غالب آ جاؤ، ڈھول بجاؤ، تالیاں بجاؤ،
صحابہ کرام نے مختلف چیزیں بتائی ہیں کہ وہ کرتے تھے. کوئی تالیاں پیٹتا تھا، کوئی شور مچاتا تھا، کوئی شعر پڑھتا تھا، لیکن مقصد کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ ان کے کان تک نہ پہنچے. اگر سرکار کی آواز میں اللہ کا قرآن ان کے کان میں چلا گیا تو پھر بقول ان کی خیر نہیں. اللہ فرماتے ہیں کتنے بے وقوف لوگ ہیں یہ. اچھا وہ تو خیر جو ہے سو ہے، ہمیں حکم ہے، ہمیں حکم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، وہ تو کرتے تھے نا کہ قرآن پڑھنے کے وقت شور کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے، رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، لیکن تم ایسا نہیں کرنا نا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کرو، خاموشی سے سنا کرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس لیے تو فقہائے امت نے اس میں یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو نماز میں بھی، قرآن پڑھنے کا حکم ہے نا، تو خاموشی سے سنو. اختلاف ہے علماء کا، لیکن قرآن یہی کہتا ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، قرآن جہاں بھی پڑھا جا رہا ہو، قرآن کہتا ہے وَاسْمَعُوا وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش رہو. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں نبی کا حکم نہیں پیش کرتے نا، غلط ہے. حکم ربی اور ہوتا ہے، سرکار کا حکم اور ہوتا ہے. سرکار تشریح تو فرماتے ہیں، ہاں تشریح فرماتے ہیں، لیکن تعارض نہیں کرتے قرآن کی آیات سے نا. یہ بعض بڑے نالائق لوگ ہوتے ہیں، کم علم تو نہیں کہہ سکتا میں، یہ کاریگر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں آپ کو سنا دیں گے نا. خاموش ہو جاؤ، اللہ کا حکم ہے. انصتو، چپ ہو کر سنو، تو نماز ہو یا غیر نماز ہو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا. اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، ضروری نہیں کہ آپ بھی مقلد ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، سری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یعنی زور کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو، ہر نماز میں چپ کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. چونکہ اب نبی کا حکم فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. باقی آپ کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے، مجھے اس کا بات سے کوئی غرض نہیں. مجھے تو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی لیڈر مقرر کر دیا نا کہ یار ہم 4 بندے جا رہے ہیں اور جا کر کے آپ نے بات کرنی ہے کسی سے، تو وہ بندہ جب بات کر رہا ہو میں بھی بول پڑوں، تیسرا بھی بول پڑے، چوتھا بھی بول پڑے، تو وہ جو سننے والا ہے نا وہ پتہ کیا کہے گا، او بھائی اس کو بات کرنے دو، تم خاموش رہو. جب ہم نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا، سارے ایک تو ہم کیا اس پیچھے اس امام کی، اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے، تو پھر ماننا اس کو امام. کیوں نہیں مانتا تو؟ جب تو اپنی پڑھے گا تو پھر امام کی تو نہ ہوئی. امام کی نماز تیری نماز ہے. چھوٹا سا عام سادہ سا مسئلہ ہے، سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ. بہرحال تو ہمیں حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ان کو وہ کرتے کیا تھے؟ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. جب نبی قرآن پڑھے شور مچاؤ، تالیاں بجاؤ، ڈھول بجاؤ. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ عادت آج تک میں پڑھی ہوئی. وہ تو بے ایمان مشرک تھے نا، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں. قرآن کہاں سنتے ہیں لوگ؟ بالکل نہیں. گانے سننے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں آپ کے وہ لائک کرنے والے مل جائیں گے آپ کو، قرآن سننے والے بہت کم ملیں گے. کیوں بھائی؟
یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، چونکہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے نفس کی لذت ہے، وہ لذت نفس کے لیے ہم ان محفلوں کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو گانے گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں اور اس قسم کی خرافات کرتے ہیں، یا جس طرح آج کل نعت خوانوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے، دف لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ او بھائی، نعت خوانی یہ نعت خوانی نہیں ہے، فلمی طرز پہ گانے پڑھتے ہو، دفیں بجاتے ہو، پھر ڈچنگ ڈچنگ کرتے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا پیچھے سے آوازیں آتی ہیں تمہاری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا خوبصورت ہمارے بچپن میں نعت خوان ہوتے تھے، اتنی زبردست نعت پڑھتے تھے، آنکھیں تر ہو جاتی تھی، رونا آ جاتا تھا۔ اب پہلے تو ہمارے نعت خوان جاتے ہیں وہ بیوٹی پارلر میں، وہاں جا کے وہ اپنا نوک پلک درست کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی عجیب و غریب قسم کی پگڑیاں ہوتی ہیں ان کی۔ یہ کالا امامہ شریف ہے، میرے مصطفیٰ نے 70% پہنا، یہ کالا امامہ شریف، سفید بھی پہنا ہے، سب بھی پہنا ہے، تو بہرحال نہیں، غلط ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ تالیاں نہیں پیٹ سکتے، یہ شور نہیں مچا سکتے آپ، یہ ڈھول نہیں بجا سکتے آپ، غلط ہے۔ یہ تو ان کا کام تھا، مشرکین مکہ کا، تاکہ قرآن کی آواز ان کے کان میں نہ بڑھے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں یار، ہم تو مسلمان ہیں۔ اور یہ نکاح کی محفلوں میں جاتا ہوں، رونا آ جاتا ہے مجھے، اکثر میں آپ سے بات کرتا رہتا ہوں، گانے لگا دیتے اونچی اونچی زور زور سے، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی، کسی سے تم بات نہیں کر سکتے۔ کیوں کرتے ہو بھائی ایسا؟ کیا ثواب ملتا ہے تمہیں؟ کتنے نفلوں کا ثواب ہے یہ؟ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں اور تم ڈی جے منگوا کر کے ان کا بیڑا غرق کر دیتے ہو کانوں کا۔ آج بھی میرے پاس ایک فیملی تشریف لائی تھی کہ جی نکاح پڑا نا، میں نے کہا پہلے بتاؤ ڈی جے ہوگا وہاں پر؟ تو ہنسنے لگ گئے۔ میں کہا اگر تو ڈی جے ہے تو بھائی کسی اور مولوی صاحب کو بلا لو، میں بزرگ آدمی ہوں، میرے کان پہلے پھٹے ہوئے ہیں سارے، ڈاکٹر بڑا پریشان ہے میرے کان والا، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو پھر وعدہ کر کے گئے جی ہم نہیں بلائیں گے ڈی جے کو، ہم باجا نہیں بجائیں گے جی۔ میں کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ لوگوں نے میری بات سن لی ہے، اللہ کرے باقی بھی سن لیں۔ او بھائی، جواب دینا ہم نے قیامت میں کہ ہم نے پیسے اس لیے دیے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں تم ان کے سپرد کر دیتے ہو ناچنے گانے والوں کے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو ہم کہتے ہیں جی ہم تو مقروض ہی بڑے ہیں۔ نہیں، یہ ڈسکرمنیشن چلے گی اللہ کے ساتھ، اللہ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، بے قرآن نہیں سننا، بند کر دو، رویاں تقسیم کرو تاکہ قرآن کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، یقیناً ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب، یقیناً فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، سو ہم یقیناً مزہ چکھائیں گے ان کو۔ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے نا، اللہ کا قرآن کے لیے یہ رویاں تقسیم کرتے ہیں، یا ذرا کو قرآن شریف کی وہ لگ جائے نا ٹیپ تو وہ بند کر دیتے ہیں، کوئی اور چیز لگا لیتے ہیں، قرآن نہیں سنتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے قرآن کو سنا کرو، یہ دلوں کے میل اتارتا ہے، زنگ اتارتا ہے، آپ کے دل کو جھلا بخشتا ہے، آپ کا راستہ سیدھا کرتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہے، آپ کے قلب کو اور آپ کے جگر کو توانائی دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن تو شفا ہے، فیہ شفاء للناس ہے، یہی تو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ اس سے شفا لے کے تو دیکھ، ہم تو بھاگتے پھر رہے ہیں دفعہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور نتیجہ زیرو نکلتا ہے، صفر نکلتا ہے۔ نہیں، اللہ کا قرآن کے ہاتھ لگا لے، اس کو پڑھنا شروع کر دے بھائی، تیرے سارے دلدر دور ہو جائیں گے۔ جب دل سے تیرے دیکھو نا، ایک آدمی اس کو پیٹ ہی نہیں بھر رہا بیچارے کا، حل میں مزید یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، اور جب بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا تو بار بار قناعت کی آتی ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے تو اس پہ صبر کر، جتنا دیا ہے صبر کر، جتنا دیا ہے صبر کر۔ اور جس دن ہمارے اندر وہ عطا الہی پر
صبر آ جائے گا، ہماری دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، دنیا نکل جائے گی دماغ سے، روٹی مل گئی ہے نا، سبحان اللہ۔ باقی کیا کرنا ہے؟ کس کے لیے چھوڑ کے جانا ہے؟ کھانا پچھلوں نے ہے، حساب تمہیں دینا ہے۔ کیوں کرتے ہیں ہم ایسا؟ نہیں، قرآن پڑھو، یہ قناعت سکھاتا ہے۔ جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی چادر ہے آپ کی، پاؤں پھیلاؤ، اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ کو دینا منظور ہوا تو آپ یقین جانے ایک لمحہ نہیں لگے گا، آپ کا ایک دقیقہ نہیں لگے گا، آپ کی مطلوبہ چیز آپ تک پہنچ جائے گی۔ تو فرمایا کہ ہم یقیناً ان کو مزہ چکھائیں گے اس کفر کا جو قرآن کو نہیں سنتے تھے، وہ بلکہ شور مچاتے تھے تاکہ کوئی سنے نہ۔ اگر مشرکوں کو اللہ یہ دھمکی جو عذاب کی مل سکتی ہے تو یار ہم کس بات کی بھولی ہیں؟ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ضرور سزا دیں گے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ برے عمل ہیں کہ قرآن کے مقابلے میں تم گانا لگا دو، قرآن کے مقابلے میں تم مطلب ہے کہ تالی بجے گی، ڈھول پٹے گا، شور مچے گا، چیخیں نکلیں گی۔ یہ کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک پاکستان جیسے ملک میں، باقی تو خیر مجھے پتہ نہیں وہ کون کیا ہے، یہ تو اسلامک ریپبلک پاکستان لکھا ہوتا ہے، اس پہ جو حشر ہوتا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں ارباب اختیار اور ارباب اختلاف کی نگاہ اس طرف جاتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذالک جزاء اعداء اللہ النار لہم فیہا دار الخلد، یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، آگ کی سزا یہ ان کے لیے اسی گھر میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جہنم کی سزا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے۔ کن کی؟ کہ جو قرآن سننا نہیں چاہتے، یہ اللہ ان کی سزا بیان کر رہا ہے۔ قرآن سننا نہیں چاہتے، وہ تو روئیاں تقسیم کرتے تھے نا یار، ہمارے تو گھروں میں رکھا ہوا ہے، ہم تو اٹھا کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس۔ صاحب بہادر صبح نکلتے ہیں، وہ جی بزی بڑے ہیں، کبھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ اچھا وہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے اور کام بڑے ہوتے ہیں، اللہ 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 جی یہ کام ہے تو وہ کام ہے، وہ کام ہے تو یہ کام ہے۔ او بھائی صبح اٹھ کے آدھا صفحہ پڑھ لیا کر، ایک صفحہ پڑھ لیا کر، کچھ تو کر۔ قرآن کو کھول، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو دل کو ٹھیک کرتی ہے، وجود کو بھی ٹھیک کرتی ہے، شفا ہے یہ۔ فرمایا کہ بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ کیا ہے؟ یہ سزا اس بات کی کہ وہ ہماری نشانیوں کی، ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ جہاں سے آ کے اللہ کریم ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ہمارے بالکل ذہنوں کے قریب یہ بات ہے۔ اوکے جی، آج کل سوشل میڈیا نا، آج کل تو بہت عام ہے، کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن چرب زبان ہے تو وہ چرب زبان بیٹھا ہوا ہے اور وہ چرب بیانی سے ایسی ملمہ سازی کر رہا ہے کہ اچھے اچھے بندے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو کہتے تھے نا مشرک باپ دادا کی بات کرتے تھے، ان کے باپ دادا مشرک تھے۔ او بھائی ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، میرا باپ تہجد گزار تھا، ماں تہجد گزار تھی، میں کیسے کہہ دوں کہ وہ مشرک تھے؟ نہیں کہہ سکتا میں۔ تو میرے ماں باپ تہجد گزار، آپ کے ماں باپ تہجد گزار، تو تہجد گزار کا مشرکوں سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو جو باپ دادا کی اس لائن کو چھوڑ کر، دین کی اس لائن کو چھوڑ کر، اہل السنت والجماعت کے طریقے کو چھوڑ کر جو آدمی باہر جاتا ہے
اور باہر جا کر کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہو جائے گا اور ان کو میں جہنم میں بھیج دوں گا، چونکہ ہمیشہ کا گھر ہے نا ان کا. تو پھر کیا ہوگا؟ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس. اے اللہ ہمیں وہ دکھا بندے جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، جنوں میں بھی انسانوں میں سی. جنوں میں کون ہے؟ شیطان. اور انسانوں میں کون ہے؟ قابیل، حضرت آدم کا بیٹا، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ مشرک شرک کی طرف جو جاتا ہے وہ شیطان لے کے جاتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے وہ سارا قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، چونکہ یہ پہلا گناہ گار تھا جس نے گناہ کو شروع کیا تھا. اور وہ پہلا مشرک ہے جو خود شرک میں مبتلا. شرک تو خیر نہیں کیا اس خبیث نے، وہ اللہ کے حکم کا سر تھا، وہ موحد تھا، مانتا تھا اللہ کو، اللہ کی سپرمیسی کو بھی مانتا تھا، لیکن اس کا حکم نہیں مانا. تو شرک کی طرف وہ بلاتا ہے اور گناہ کی طرف یہ قابیل صاحب کے کھاتے میں ارشا جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں جس نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں، یا اللہ ایک مرتبہ تو ہمیں دکھا نہیں دیتا. اچھا بھائی کیا کرو گے؟ کیا کرو گے تم؟ ان کو دکھا دوں تو کہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا، ہم اپنے پاؤں تلے رود کر سے برباد کر دیں گے. اللہ اتنا غصہ، پاؤں تلے رود دیں گے. لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلت اٹھانے والوں میں بالکل نیچے جہنم کے گڑھے میں چلا جائے. ہمیں تو جو ہوگا سو ہوگا، کم از کم اس کو دگنا عذاب دے دے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ دگنا عذاب دے ان کو، مور اوور ان پر لعنت بھی بھیج دے. تو ایکسکیوز می، اچھا یہ میں جو سامنے والا کیمرہ ہوتا ہے نا، اس میں دائیں ہاتھ سے پانی پیتا ہوں، لیکن آپ کو بائیں ہاتھ سے نظر آئے گا، اس کا خیال رکھنا. میں بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پیا، دائیں سے پیا ہے. تو فرمایا کہ ہم پاؤں تلے روند دیں گے تاکہ یہ جہنم کے نچلے حصے میں چلا جائے. اللہ فرمائے گا کہ اب تم باہر نہیں جا سکتے، نہ اس کو روند سکتے ہو، تمہارا جتنا کام تھا تم نے کر لیا. کیا دنیا میں تجھے عقل نہیں دی تھی؟ کیا تیرے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ تیرے پاس اللہ کا کلام نہیں آیا تھا؟ تجھے اپنے آبا و اجداد کے طریقے نہیں نظر آتے تھے؟ یہ نئی دنیا تو تم نے خود بسائی تھی نا. ان شیطانوں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، تم ان کے پیچھے چل پڑے. لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے موجودہ دور میں خاص طور پر. اور یاد رکھو قرآن کریم کی محفل جہاں بھی ہو جوائن کیا کرو، اللہ کا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرو. اللہ بڑا پسند کرتا ہے، اور اللہ کے قرآن کی برکت سے ہماری دین دنیا بالکل سیدھی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی آپ کا حامی و ناصر ہو. ہماری مسجد المدنی کے جو امام مسجد ہیں حافظ ارشاد صاحب، طاہر ارشاد صاحب، ان کے بہنوئی سخت بیمار ہیں اٹلی کے اندر اور وینٹیلیٹر پر ہیں. تو آج امام صاحب نے مجھے کال کی تھی کہ استاد جی درس والوں سے ریکویسٹ کر دینا تاکہ وہ میرے بہنوئی کے لیے دعا کر دیں. تو بھئی آپ ان کے لیے خصوصی دعا کر دیں، اللہ پاک اس کو شفا کامل دے، یا جو بھی اس کی مشیت میں اس کا فیصلہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. لیکن ہم مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.